اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، مصیبت، پریشانی اور خوشحالی اور آسانی، تندرستی، صحت مندی، بیماری، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور ان تمام معاملات میں اہل ایمان کو، مومنین کو صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم بیمار ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہیں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں آسانی ہے، خوشحالی ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی تکلیف میں، پریشانی میں، رنج و غم میں، مصیبت اور دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے، یعنی اس کی مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو، اس کے غم کو، الجھنوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین تمام غلطیوں پر گرفت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کچھ پریشانیاں دے کر، کچھ مصیبتیں دے کر ہمارے گناہوں کو ہلکا کرتا رہتا ہے، ہمارے گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے درخت سے پتے نیچے جھڑ کر گرتے رہتے ہیں۔ ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار ہے نا، اس بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار ہمارے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگا ہو اور وہ زنگ اس سے چھوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو ہم اس پر صبر کریں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ اگر ان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نہ عطا کرے تو نہ جانے کتنے ہم گناہ روز کرتے ہیں، اور وہ گناہ ہمارے نام اعمال میں سارے کے سارے درج رہیں گے، اور وہی آخرت کے دن ہمیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔
تو یہ بیماریاں بھی ایک طریقے سے نعمت ہیں، اور جب یہ بیماریاں آئیں تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، آج ہمیں نہ جانے کتنی بیماریاں پہنچ جاتی ہیں، کتنی مصیبت ہمیں پہنچ جاتی ہے، اگر کانٹا بھی کوئی چبھ جائے تو یہ جان لو کہ اس کانٹا چبھ جانے کی وجہ سے آپ کے گناہ آپ کے اعمال سے مٹا دیے گئے، اس کے بدلے کا گناہ مٹ گیا۔ اور اگر آپ کے گناہ ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب مصیبت ہو تو صبر کریں، اور جب کوئی خوشحالی ہو، آسانی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر صورت میں ایک مومن کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اہل ایمان کو یہی مظاہرہ کرنا چاہیے کہ صبر کریں جب مصیبت میں ہوں، شکر کریں جب راحت اور آرام میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کی توفیق عطا فرما، اور خوشحالی اور راحت میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔